بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے پڑھائی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے زکریا علیہ السلام پڑھائی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائیں گے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرضی یہ تھی کہ وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اللہ رب العزت نے عرض پیرا ہوئی کہ اے اللہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئی۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک مریم کی کفالت کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرہ کے طور پر نہر ردان میں اپنی قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ جائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں ہی بہہ گئے۔ بلا اتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام سب نے یہ تسلیم کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ بھی الگ سے بنوا دیا، جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تب وہاں بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب یعنی بے موسم بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ میں بچے کے لیے تیرے لیے وقف کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، تو یقیناً تو وہ خوب سننے والا اور جاننے والا تھا۔ جب اس عمران کی بیوی نے یعنی بچی مریم کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کو بھی یہ بات معلوم تھی، اس لیے اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر اس نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اس کی اولاد شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔
پھر ان کے رب نے اسے بخوبی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے بڑا کیا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں بے موسم پھل پاتے، جس کے جواب میں مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوتی۔ اس وقت اگر آپ خود بھی بوڑھے کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمانے الہی ہے، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ اے میرے پروردگار بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث یعنی لڑکا عطا فرمائیے۔ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہترین وارث ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے ہی اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے تو آپ علیہ السلام اس جگہ کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے لیے قابل بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود یحییٰ رکھا۔ فرمانے الہی ہے، فرشتوں نے انہیں یعنی زکریا علیہ السلام کو آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یحییٰ یعنی بیٹے کی یقینی خوشخبری سنا دی ہے، جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے کو یعنی زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چپکے دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، لیکن آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث یعنی لڑکا عطا فرمائیے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور میرے رب مجھے ایک ایسا پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت یعنی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹے کی خوشخبری ملنے پر اظہار تعجب جب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذریعے